وفادار کبوتر۔ اسد اور سنا دونوں ہی صبح سے فکر مند اور اداس تھے۔ رات سے ان کے کبوتر کا جوڑا غائب تھا۔ انہوں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ ممی نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا، تم لوگ کھانا کھا لو، کبوتروں کے جانے کا غم کب تک مناؤ گے؟ نہیں نہیں، ہم کھانا نہیں کھائیں گے، سنا روتے ہوئے بولی۔ چائے بھی نہیں پئیں گے، اسکول بھی نہیں جائیں گے، پہلے ہمارے کبوتر واپس لائیے، اسد غصے سے بولا۔ وہ کبوتر تو شاید پڑوس کی بلی کھا گئی، ہم تمہیں دوسرا جوڑا منگا دیں گے، ممی نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، ہم تو وہی جوڑا لیں گے، دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ میں وہ کبوتر کہاں سے واپس لاؤں؟ ممی نے پریشان ہو کر کہا۔ پھر بولی، کم بخت کی پڑوس کی بلی بہت شریر ہے، نہ جانے کتنے گھروں کے کبوتر چٹ کر گئی، اور بھی نہ جانے کیا کیا اس نے نقصان کیا ہے۔ کل ہمارے چولہے پر دودھ گرم ہو رہا تھا، یہ اسے گرا کر بھاگ گئی، پورا 2 کلو دودھ تھا، 12 روپے کا نقصان کر گئی۔ مہمان آنے والے تھے، ان کے لیے کھیر بنانی تھی، صبح سے کئی بار کبوتروں کو تلاش کیا جا چکا تھا، وہ کہیں نہیں ملے تھے۔ ان کا کابک خالی اور ویران پڑا تھا، ان کے کچھ پر ضرور ٹوٹے اور بکھرے ہوئے پڑے تھے۔ صبح سے پڑوس کی بلی بھی نظر نہیں آئی تھی۔ ہوا یوں کہ کل گھر میں کچھ مہمان آ گئے تھے، سب انہی کی خاطر مدارت میں لگے تھے، اور کسی کو کبوتروں کے بند کرنے کا خیال ہی نہ رہا۔ کبوتر کچھ دیر اور بالکنی پر بیٹھے رہے، پھر پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ پڑوس کی بلی ان کو برابر پریشان کیے رہتی تھی، مگر وہ کبھی اس کے قابو میں نہیں آئے۔ شاید اس نے رات کے کسی حصے میں موقع پا کر ان کا شکار کر لیا ہوگا۔ کبوتر کا یہ جوڑا بچوں سے کافی مانوس ہو گیا تھا، ہر وقت ان کے ارد گرد گھومتا رہتا تھا۔ جب یہ بھوکے ہوتے تو کمرے میں آ جاتے، کبھی بستر پر بیٹھ جاتے، کبھی سر پر بیٹھتے، خٹر غوں کرتے رہتے، ایسا لگتا جیسے کہہ رہے ہوں، ہمیں بھوک لگی ہے بچوں، ہمیں دانہ ڈال دو، اور یہ دونوں بھائی بہن فوراً انہیں دانہ ڈال دیتے تھے، اور جب تک وہ دانہ چگتے رہتے وہ محبت بھری نظروں سے ان کو دیکھتے رہتے۔ ان کو کھولنے اور بند کرنے کی ذمہ داری بھی انہی پر تھی۔ بلی سے ان کی حفاظت بھی کرتے تھے۔ دونوں ہی کبوتر سفید سفید براق اور اچھی نسل کے تھے، ان کی آنکھیں نیلی نیلی اور پرکشش تھیں۔ انہوں نے ان کے پیروں میں چھلے ڈال دیے تھے، جب وہ چلتے تھے تو بڑا بھلا لگتا تھا۔ دوسرے دن صبح کو سنا بولی، بھائی جان، رات میں نے کبوتروں کو خواب میں دیکھا تھا کہ وہ چھت پر بیٹھے تھے، اور جب میں نے دانہ ڈالا تو وہ فوراً میرے پاس آ گئے، خدا کرے تمہارے خواب سچ ہو جائے، اسد نے امید ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ لیکن بلی نے کھا لیا ہوں تو؟ سنا نے اپنے شک کا اظہار کیا۔ پھر تو بلی کی شامت ہے۔ ابھی یہ دونوں باتیں کر ہی رہے تھے کہ انہیں بلی آتی ہوئی نظر آئی، اور یہ دونوں اس کی طرف دوڑ پڑے۔ آ گئی کم بخت، تو پھر آ گئی، اب کے کھانے آئی ہے؟ بلی کبوتروں کی کابک کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور میاؤں میاؤں کر کے اندر جھانکنے لگی، جیسے کہہ رہی ہو، کہاں ہو تم؟ اب اندر کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ تو تیرے پیٹ میں پہنچ گئے، اسد چلایا۔ پھر کرکٹ کا بلہ لے کر اسے مارنے کے لیے دوڑا، اور سنا بھی ایک چھوٹا سا ڈنڈا اٹھا لائی تھی۔ بلی نے پہلے انہیں گھورا، پھر خو خو کرتے ہوئے چھلانگ لگا کر اوپر چھت پر پہنچ گئی۔ کم بخت، ہاتھ سے نکل گئی، خیر کبھی تو ہتھے چڑھے گی۔ سنا، دیکھا تم نے کبوتر کھا کر ایک ہی دن میں کتنی موٹی لگ رہی ہے، اسد بولا۔ ہائے بھائی جان، تم ٹھیک کہتے ہو، سنا نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا۔ صبح کے 8 بج رہے تھے۔ ممی چائے اور ناشتہ ان کے سامنے رکھتے ہوئے بولی، لو جلدی سے ناشتہ کر لو اور اسکول کے لیے تیار ہو جاؤ، آج ناغہ نہیں ہونا چاہیے، میں آج تمہارے ڈیڈی سے کہہ کر کبوتر کا جوڑا بازار سے منگوا دوں گی۔ تبھی کسی نے باہر سے آواز دی۔ اسد نے باہر جا کر دیکھا تو پڑوس کا ایک آدمی کبوتر کا جوڑا ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ اسد نے انہیں دیکھ کر انتہائی خوشی سے چلاتے ہوئے کہا، سنا دیکھو یہ مل گئے۔ ممی بولی، کیا مل گئے؟ ارے وہی کبوتر کا جوڑا، پڑوس کے انکل انہیں باہر لیے کھڑے ہیں۔ ان کی ممی نے باہر آ کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بی بی جی لیجئے اپنے کبوتر، انہیں میرا لڑکا چھت سے پکڑ لے گیا تھا، کیا بتاؤں،
اسے کبوتر پالنے کا شوق ہے، 2 درجن پاس میں ہیں، پھر بھی کبوتروں کے لیے بے چین رہتا ہے۔ ان کبوتروں نے رات بھر ہماری نیند حرام کر دی، کچھ نہ کھایا نہ پیا، بس یوں پر پھڑپھڑاتے رہے جیسے قیدی زنجیریں توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دوسرے کبوتروں کے ساتھ رہے ہی نہیں اور نہ ہی وہ رہ سکتے تھے۔ اس آدمی نے کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ، یہ بچے ان کبوتروں کے لیے اپنی جان ہلکان کیے دے رہے تھے، رات سے انہوں نے کچھ کھایا بھی نہیں، ممی بولی۔ کبوتر اسد و ثنا کو دیکھ کر غٹر غوں کرنے لگے، جیسے کہہ رہے ہوں، لو ہم آ گئے۔ وہ دونوں کبوتروں کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے خوشی سے تالیاں بجانے لگے اور اپنا اپنا بستہ سنبھالتے ہوئے اسکول کی جانب چل دیے۔